جب بھی اس میں ایک لشکر ڈالا جائے تو ان سے جہنم کا داروغہ پوچھے گا الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا لیکن ہم نے جھٹلا دیا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں تھے تم مگر بہت بڑی گمراہی۔ وہ لوگ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو آج ہم اہل جہنم میں نہ ہوتے، فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، ہلاکت ہے اہل جہنم کے لیے، دوری ہے اہل جہنم کے لیے۔ یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم اپنی باتیں چھپاؤ یا ظاہر کرو، یقیناً اللہ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا جس نے سب کو پیدا کیا وہ نہیں جانتا؟ یہ سوال کر کے چھوڑ دیا، کیوں؟ تو جب بھی میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی کاریگر کوئی چیز بناتا ہے تو وہ اس کے بارے میں تمام معلومات رکھتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ایک چیز کو بنایا اور اس کے بارے میں جانتا ہی نہیں؟ اس لیے فرمایا وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ تو بھائی بڑا باریک بین ہے اور ہر چیز سے باخبر بھی ہے۔ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع بنا دیا، جس نے زمین کو تمہارے لیے تابع کر دیا۔ تابع کرنے کا مطلب جہاں چاہیں آپ کھیتیاں اگائیں، جہاں چاہیں آپ عمارتیں کھڑی کریں، جہاں چاہیں آپ بیسمنٹ بنا لیں، اتنا نرم بھی نہیں بنایا کہ آپ کے لیے چلنا مشکل ہو، اتنا سخت بھی نہیں بنایا کہ آپ کے لیے بیج بونا مشکل ہو جائے۔ چلو اس کے راستوں میں اور کھاؤ اس کے رزق میں سے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی کی طرف تم نے ایک دن اٹھنا ہے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے اور زمین تمہیں لے کر فَإِذَا هِيَ تَمُورُ لرزنے لگے۔ یہ اب اللہ تعالیٰ دھمکا بھی رہے ہیں بھائی کہ راہ راست پر آ جاؤ، جیسے پہلی قوموں کے ساتھ ہوا تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا تم بے خوف ہو گئے اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے، ان یرسل علیکم حاصبا، کہ تم پر وہ پتھروں کی بارش برسا دے، فستعلمون کیف نذیر، عن قریب تم جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا ہوتا ہے۔ البتہ تحقیق جھٹلایا اس کو ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فکیف کان نکیر، تو میرا پکڑنا کیسا تھا۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں پرندوں کی طرف جو ان کے اوپر ہیں صف بستہ ہو کر، وَيَقْبِضْنَ، اور پروں کو بند کرتے ہوئے کھولتے ہوئے، جب بند کرتے ہیں تو کشش ثقل سے انہیں نیچے آنا چاہیے۔ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ، نہیں روک رکھا ان کو مگر رحمان نے، یقیناً وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں کہ بھائی اس ذات کی بھی اگر تم نہیں مانو گے تو پھر کس کی مانو گے؟ امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور، بھلا رحمان کے سوا کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر کے تمہاری مدد کرے؟ رحمان کے علاوہ اللہ کے سوا کون ہے تمہارا جو تمہارا لشکر بن جائے اور تمہاری مدد کرے اللہ کے مقابلے؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے کافر لوگ مگر صریح دھوکے میں۔ امن هذا الذي يرزقكم، کون ہے بھلا جو تمہیں رزق دے؟
اگر رحمان اپنے رزق کو روک لے، بل لجو فی عتوم و نفور، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ سرکشی میں اور بیزاری میں اڑے ہوئے ہیں۔ بعض نے ترجمہ لجو کا جمنے سے بھی کیا ہے کہ یہ اپنی سرکشی اور نفرت میں ہی بس جمے ہوئے ہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، بھلا وہ شخص جو چہرے کے بل الٹا چل رہا ہو وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یا وہ شخص جو صراط مستقیم پر سیدھا چلتے ہوئے آئے؟ آپ کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں قوت سماعت دی، قوت بصارت دی، اور پھر دھڑکنے والا دل بھی دیا۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم لوگ ہیں تم میں سے جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں پھیلایا زمین میں، اور اسی کی طرف تم ایک دن اکٹھے بھی کیے جاؤ گے، ایک دن اس کی طرف سمیٹ بھی لیے جاؤ گے۔ تو پھیلنے کو تو سب مانتے ہیں لیکن سمٹنے کا انکار کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کب یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ آپ کہہ دیجئے علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ ہاں اتنی بات طے ہے، فلما رأوه زلفة سیئت وجوہ الذین کفروا، جب کافر لوگ اسے یعنی جہنم کو قریب سے دیکھیں گے تو بگڑ جائیں گے ان لوگوں کے چہرے جنہوں نے کفر کیا، اور اعلان ہوگا یہ ہے وہ چیز جس کو تم مانگا کرتے تھے، جس عذاب کو تم مانگتے تھے کہ آ جائے اب آ گیا ہے، اب برداشت کرو۔ قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ، آپ کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے اگر مجھے اللہ ہلاک کر دے ان لوگوں کو جو میرے ساتھ ہیں، یا ہم پر رحم کرے، تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ مقصد یہ ہے کہ اگر آج تم میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو اور میرے نعوذ باللہ مرنے کے انتظار میں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائیں، جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو ان کا دین بھی ختم ہو جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا چلو تمہاری مان لیتے ہیں، مجھے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے رخصت بھی کر دے، میں چلا بھی جاؤں، اور جو میرے ساتھ لوگ ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں، اور ہمارا رب ہم پر رحم کر لے، وہ ہمارا اور ہمارے رب کا معاملہ ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہیں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا پھر اگر تم میرا کہنا نہیں مانو گے تو؟ آپ کہہ دیجئے وہ رحمان ہے، ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں اور ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، عن قریب تم جان لو گے من ہوا فی ضلال مبین، کہ کون واضح طور پر گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ آپ کہہ دیجئے ان اصبح ماؤکم غورا، اگر تمہارا پانی صبح کے وقت غورا خشک ہو جائے تو کون ہے جو تمہیں بماء معین، یہ بہتا ہوا پانی عطا کرے گا؟ پانی تو زندگی ہے ہر انسان کی، تو ابھی ہم جب زمین میں کھودتے ہیں تو کہیں 20 فٹ پر، کہیں 50 فٹ پر، کہیں 100 پر، کہیں 200 فٹ پر پانی آ جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں غورا، اگر یہ پانی ہم نیچے کی طرف لے جائیں اور تم جو بھی جگہ نکالو وہ خشک خشک، 500 فٹ پر بھی پانی نہیں آ رہا تو کتنے فٹ نیچے چلے جاؤ گے؟ 1000 فٹ چلے جاؤ گے، ہم اسے بھی نہیں چلے جائیں گے پھر۔ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو کون ہے جو تمہیں یہ بہتا ہوا پانی پینے کے لیے عطا کرے گا؟ مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کی ہیں، تو بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کے بندے بن کر اللہ کی اطاعت کریں، آگے سے اس انداز میں نافرمانی کے پہلو نہ اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔